حیدری نعرہ حیدری بآواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھیں محمد برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے دین اور دوسری اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں، دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے اور اگر شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا فرق ہے؟ انہی دو لفظوں پر میں نے آپ حضرات کو مجلس سنانا ہے کہ دین میں اور شریعت میں فرق کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ ہماری مقدس مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے جو پہلا درس ہمیں دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ دین اور شریعت میں سادہ لفظوں میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ حیدری، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو بلا فصل اگلا جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ اگلی توجہ یہ ہے کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت دین کے اندر تو ہے لیکن پورا دین نہیں۔ ہاں، اس کی مثال میں بزرگ بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر پنجاب چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ پنجاب پاکستان کے اندر تو ہے لیکن پنجاب کو آپ پورا پاکستان نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کو وفاق کہتے ہیں، پنجاب کو صوبہ کہتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ملا کے 5 صوبے ہو گئے۔ وفاق کا قانون پورے ملک پہ لاگو رہتا ہے،
لیکن صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون سندھ میں جا کے بدل جائے گا، سندھ کا قانون خیبر پختونخوا میں بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون گلگت بلتستان میں بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ پورے ملک پہ لاگو رہے گا۔ یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں۔ دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہے انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ مل کے حیدری اب یہاں تک لے کے آئے اور اتنا خوبصورت ذوق سماعت آپ نے ایک مہمان سید کی حوصلہ افزائی طالب علم کی ہے، تو میں آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں شروع میں ہی۔ مجھے بتائیں کہ منزل غدیر پر بڑا دائرہ مکمل ہوا یا چھوٹا دائرہ مکمل؟ بولو یار میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی ہیں الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلتا کہ چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ حیدری اللہ، اسی لیے ہمارے ہادیوں نے 12 ائمہ کی امامت و ولایت کے عقیدے کو اصول دین میں رکھا ہے۔ اچھا ایک اور توجیہ عرض کروں دین اور شریعت کے حوالے سے۔ دین اور شریعت میں ایک اور فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ بولو یار میرے ساتھ۔ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اچھا ہمارے یہاں تھوڑا عرصہ گزرا ہے، کچھ لوگ یہ بحث کرنے لگے ہیں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ ہم 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر چلے گئے نا میاں عقیدہ بہت ضروری ہے، عقیدہ 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 ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، فلاں کا عقیدہ غلط ہے، فلاں کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ۔ کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے، کچھ لوگ اس طرف چلے گئے نہ بھئی عمل 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 ضروری ہے، عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، عمل پہ تقریریں ہو رہی ہیں، عمل پہ گفتگو ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ میرے پڑھے لکھے دوستو، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ بولو یار میرے ساتھ، عقیدہ اور عمل۔ ایک جملہ ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن اردو سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل ہر بندہ اردو سمجھتا ہے۔ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیدری تو دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی۔ ایک بات پلے باندھ کے جانا، سر اٹھانا، جوان سر اٹھا کے بیٹھے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قرآن مجید میں ہمیشہ اللہ نے عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بعد عقیدوں سے نہیں۔ ہاں، بعد عقیدوں کو تو اللہ نے منہ ہی نہیں لگایا۔ نماز کے لیے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ۔ اللہ نے ان تینوں کو منہ ہی نہیں لگایا۔ حیدری مومن سے
روزے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بنو۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے، ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی رعیت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ حیدری توجہ ہے یہ، ہم آسان میں پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ عمل کا تقاضا، جب بھی اللہ نے عمل کا تقاضا کیا، خطاب صاحبان خطبۃ الغدیر میں پیغمبر فرماتے ہیں، جو حجت الوداع کے موقع پر حضور نے مقام غدیر پر خطبہ دیا، اس میں یہ جملے میں نے پڑھے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، ان ایمان والوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے جب بھی عمل کا تقاضا کیا، خطاب صاحبانی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میں 100 آیات آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو اے ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے۔ ایمان والا کیسے کہتے کسے ہیں؟ منزل خندق پر پیغمبر نے فقط دنیا کو ایمان بتلایا نہیں، مجسم ایمان دکھایا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی میری بات۔ جب میرے امیر آقا عمر ابن عبد ود کے مقابل میں جا رہے تھے، شیعہ سنی کتب میں حدیث موجود ہے، نبی فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، ہاں مل کے بلند آواز سے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ۔ جس نے ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ نبی نے بتا دیا ایمان مجسم دیکھنا ہے میرے بھائی علی کو دیکھ لو۔ اب اس حدیث خندق کے بعد نوجوانوں، میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو۔ ترجمے سے لطف نہیں لیا آپ نے۔ اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، نماز تم پہ فرض ہے، روزے کا حکم تمہارے لیے ہے، اور ہے یہ عقیدے والوں سے اللہ نے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں کے لیے تو اللہ نے کچھ مانگے۔ تو دونوں ضروری ہیں بھائی، عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، ضروری دونوں ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ اگر یہ فرق سمجھانے میں کامیاب ہو گیا میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ عزیز بچے کو یہ مثال ذہن میں رہے گی تو میری پوری تقریر ذہن میں رہے گی۔ ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پیسہ، دوسرا صحت۔ بولو یار میرے ساتھ، اچھی لائف نارمل زندگی گزارنے کے لیے انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، پیسہ اور صحت۔ اب اس میں اگر لوگ بحث کرنے لگیں، لڑنے لگیں کہ میاں زیادہ ضروری کون سا ہے، پیسہ زیادہ ضروری ہے یا صحت، تو یہ بحث فضول ہے بھائی، دونوں ضروری ہیں۔ پیسہ انسان کے پاس نہ ہو تو غربت انسان کو رلاتی ہے، پریشان رکھتی ہے، اور
اگر صحت نہ ہو تو بیماری انسان کو پریشان کرتی. میں اس کی مثال بھی دے دوں تاکہ بات ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں آپ نے اس سال گرمیوں کے سیزن میں آپ نے آم کھائے؟ زیر اللہ مسکرا کے کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہم بیچارے غریب لوگ, 2 وقت کی روٹی بچوں کی پوری نہیں ہوتی, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اب یہ فروٹ کھانا اب یہ بڑے لوگوں کا کام, ہم بیچارے 2 وقت کی روٹی پوری کر لیں بچوں کی تو بڑی بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ غربت انسان کو پریشان کرتی. تصویر کا دوسرا رخ, ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ صاحب آپ نے اس سیزن میں آم کھائے؟ کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں, پچھلے سیزن میں گھر والوں سے چھپا کے ایک پورا آم کھا لیا تھا, 7 دن قصور سول اسپتال میں رہ گئے. مولانا 600 پہ شوگر پہنچی ہوئی ہے, اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم آم کھائیں ہیں, تو جو ہے یہ نہیں. آپ نے دیکھا بیماری بھی انسان کو, تو صحت بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے, دونوں ضروری ہے بھائی. اس میں یہ بحث کی جائے کہ زیادہ ضروری, غلط بات ہے. پیسہ بھی ضرورت ہے انسان کی, صحت. اور پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, غالب نے اسی لیے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی 1000 نعمت تب بنتی ہے جب تنگ دستی نہ ہو. دونوں ضروری ہیں, پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی ضروری ہے. ان دونوں میں ایک فرق ہے. بھائی جان آپ میری طرف دیکھیں, بچوں کو چھوڑ دیں, آپ میری طرف دیکھیں تاکہ آپ بہترین سامنے میرے سامنے بیٹھے ہیں. دونوں ضروری ہیں, پیسہ بھی ضروری ہے, صحت بھی ضروری ہے. فرق ایک ہے, فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے, صحت ٹرانسفریبل نہیں. آدھا مجمع سمجھ گیا ہے, باقی آدھے کے لیے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. او بھائی پیسہ ایک بندے کا دوسرے بندے کو منتقل ہو سکتا ہے, لیکن ایک کی صحت دوسرے کو نہیں جا سکتی. مثلا آپ کا کوئی ہمسایہ غریب ہے بیچارہ مومن مولائی, اس نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی, آپ نے دل میں سوچا کہ یہ میرا دوست بیچارہ ہمسایہ مومن اتنا غریب آدمی ہے کہ یہ تو 2 آدمیوں کو ایک وقت کا چج کا کھانا نہیں کھلا سکتا, چہ جائے کہ شادی کے اخراجات. آپ مخیر آدمی تھے, اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا. بینک گئے, 2 لاکھ روپیہ نکلوا کے لائے, لفافے میں بند کی اور لا کے اس کو دے دیا کہ بھائی بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا, کوئی بات نہیں, وہ بھی میری بیٹی, آپ شادی کی دی, بعد میں دیکھا جائے گا, لینا دینا ہوتا رہتا. آپ نے دوست کی غربت کا علاج تو کر لیا, کیوں؟ پیسہ ٹرانسفریبل ہے. اب سمجھ آئے گی میری بات. صحت ٹرانسفریبل نہیں. مثال اس کی بھی سن لیجئے. مثلا کسی کا 8-10 سال کا بچہ بیمار ہو جائے, کبھی اس کو وہ قصور سول اسپتال میں لے کے جا رہا ہے, اور کبھی اس کو لاہور جنرل اسپتال میں لے کے جا رہا ہے, اور کبھی اس کو فلاں پیر کے پاس, کبھی فلاں طبیب کے پاس. بچہ ہے کہ دن بدن دبلا ہی ہوتا جا رہا ہے. خود باپ ماشاءاللہ سے اتنا قوی ہے, کل جوان ہے کہ اگر اپنی صحت کا 40واں حصہ بیٹے کو ٹرانسفر کر دے تو بیٹا صحت مند ہو جائے. مولانا ابرار صاحب آپ آ جائیے, ادھر آ کے بیٹھیے, سنیے, توجہ فرمائیں, درود پڑھیں محمد والے محمد پہ بنا. اب میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں. جب 5-6 مہینے کا, سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو بیچاری مائیں آنسو بہاتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں میرے لال, اگر بیماری اور صحت کوئی بانٹنے والی شے ہوتی تو ماں تیری بیماری اپنے کھاتے میں ڈال لیتی, اپنی صحت تجھے دے دیتی. لیکن ماں بیچاری تڑپ تو سکتی ہے, دعا تو مانگ سکتی ہے, تیری بیماری بانٹ نہیں سکتی ہے یا نہیں. پیسہ ٹرانسفریبل ہے, صحت ٹرانسفریبل نہیں. یہی فرق ہے. اب سمجھنا, میں دین اور شریعت سمجھا رہا ہوں. یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں, عقیدے میں اور عمل میں, کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے, عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. ایک نعرہ مل کے حیدری. مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے, عقیدہ ٹرانسفریبل. مولانا ابرار صاحب بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سب جانتے ہیں ان کو, آپ کے علاقے کی شخصیت ہیں, تو میں انہی کا نام لیتا ہوں تاکہ جب آپ ان کو دیکھیں گے نا زندگی میں, میری تقریر یاد آ جائے. دیکھیں نا, میں تقریر آپ کو یاد کروا کے جا رہا ہوں. ایک نوجوان آگے مولانا کے پاس کہ ابرار صاحب میں لندن میں رہتا ہوں, وہاں میری ملازمت ہے, آبائی علاقہ میرا یہی ضلع قصور.
میرے والد کا انتقال ہوا ہے، اس سلسلے میں لندن سے آیا ہوا ہوں، ابھی 40واں گزرا ہے ان کا۔ میرے والد جو تھے نا انتہائی نیک اور متدین مومن تھے الحمدللہ، پابند دین و شریعت، لیکن مسئلۃ خداوندی کہیے 5 سال زندگی کے آخری 5 سال شدید بیمار رہے، اور بیماری ایسی تھی کہ بعض اوقات وہ طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، اور بعض اوقات اتنے بے ہوشی کے عالم میں کبھی متوجہ نہیں ہو پاتے تھے، مجبور تھے۔ تو مولانا اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے الحمدللہ، میں کروڑ پتی آدمی ہوں، تو میں نے چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دوں۔ یہ ذہن میں رہے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں، سر اٹھانا اور میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا میں چاہتا ہوں کہ 5 سال کی بابا کی قضا نمازیں پڑھا دوں، اور 5 سال کے روزے بھی چاہتا ہوں رکھوا دوں۔ اور جہاں تک حج کا تعلق ہے تو 1 سال بابا نے درخواست دی تو ان کا قرعے میں نام نہیں نکلا، اگلی مرتبہ جب نام آیا تو ان کی صحت نے اجازت نہیں دی، بہرحال یہ کہ حج بھی ان کا رہتا ہے۔ خمس و زکوٰۃ کے وہ پابند تھے، خدائی ٹیکسز کے پابند تھے، سال میں ایک تاریخ معین تھی ان کی جس دن وہ اپنے سال بھر کے خمس و زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر کے کیلکولیشن کر کے الگ کر دیتے تھے، اور شریعت کے احکامات کے مطابق مستحقین میں بانٹ دیتے تھے۔ 5 سال وہ بھی نہیں ہو سکا ان سے، تو میں نے ڈائری ان کی چیک کی ہے تو 7-8 لاکھ روپیہ وہ بھی ان کے ذمے اندازاً رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ابرار صاحب کی طرف ایک بریف کیس بڑھایا کہ مولانا اس میں کوئی 20-22 لاکھ روپیہ ہے، میری مجبوری ہے، میں واپس جا رہا ہوں، ملازمت ہے میری، یہ آپ کو امین سمجھ کے دے رہا ہوں، یہ آپ رکھ لیجئے، اور مہربانی کر کے کوشش کیجئے کہ دینی طالب علموں کو کہہ کہلوا کے، یا وہ مومنین جو اجارے پہ نماز روزہ کرتے ہیں، 5 سال کی بابا کی قضا نمازیں پڑھا دیجئے گا، 5 سال کے روزے بھی رکھوا دیجئے گا۔ جب سیزن آئے تو 5-7 لاکھ روپے آج کل حج کا لگتا ہے، تو کسی مومن کو حج بدل کے لیے بھیج دیجئے گا بابا کی طرف سے، اور خمس و زکوٰۃ کا پیسہ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق سہم سادات سہم امام تقسیم کروا دیجئے گا، اور بابا کے لیے دعا بھی کیجئے گا۔ تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے۔ بولو یار میرے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، یہ مجلس درسگاہ ہیں کربلا والوں کی، یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے لال کی، توجہ ہے نا۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، معصوم فرماتے ہیں نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ باتیں سننے والی تھی یار آپ کی، یہ ٹیلی فون بند کر دیا کریں مجلس میں، اتنی قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں جو چھوڑ کے چلا جائے گا، نقصان تو اس کا ہو جانا ہے، میرا تو نہیں ہونا۔ کالے تو پھر بھی مس کال آ جاتی ہے، بندہ رنگ بیک کر لیتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد۔ ایک جملہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بات سچی ہے، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حدیث ہے ادبوا اولادکم فانکم مسئولون، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مومن کی ذمہ داری فقط اپنے آپ کو بچا کے لے جانا نہیں، گھر والوں کو بھی بچا کے لے جانا ہے۔ اور حدیث سنا دوں، اگر معصوم کا فرمان پسند آئے تو سناؤ آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، سینہ تن جائے گا، دیکھے گا سر بفلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بتہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال سے پر۔ بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے نیک اعمال میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے تو اکثر اعمال وہ ہیں جو میں نے زندگی میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے، یہ کہاں سے آگے میری زندگی میں؟ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال نہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا۔
جن کو تو نے نمازی بنایا تھا، جن کو تو نے قرآن پڑھایا تھا، جن کو تو نے روزہ دار بنایا تھا، جن کو تو نے حلال و حرام سکھایا تھا علماء کے ذریعے، یہ ان کے اعمال، انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا، تو بنیاد بنا ان کی نیک تربیت کی۔ تصویر کا دوسرا رخ پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، پسینے چھوٹ پڑیں گے، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی، بارگاہ توحید میں عرض کرے گا میرا اللہ اتنے گناہان صغیر و کبیرہ میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے، یہ تو میں نے زندگی میں کیے ہی نہیں تھے۔ آواز قدرت آئے گی یہ سارے تیرے اعمال نہیں، یہ سارے تیرے گناہ نہیں، یہ تیری بد کردار اولاد کے کرتوت ہیں جنہیں تو نے پیدا کر کے آوارہ چھوڑ دیا تھا۔ تیرے اوپر اولاد پیدا کرنا واجب نہیں تھا، ان کی تربیت کرنا واجب تھا، انہیں بھی سزا ملے گی، اصل سزا تجھے ملے گی، تیرے اوپر ان کی تربیت کی ذمہ داری تھی، کیوں تربیت نہیں کی؟ تو قبلہ نے بندوبست کر دیا، 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دی، 5 سال کے روزے رکھوا دیے، حج جب آیا تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دیا، خمس و زکوٰۃ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کروا دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرا محترم مجمع، نمازیں پڑھی ہم نے، دفتر اعمال پر ہو گیا مرنے والے کا، روزے رکھے ہم نے، ادا ہو گئے مرنے والے کے، حج بدل کیا ہم نے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو گیا مرنے والا، خمس و زکوٰۃ پہنچایا ہم نے، فریضے سے سبکدوش ہو گئے مرحوم۔ پسند آ رہی ہے میری بات کیا؟ تو مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟ آ جائے گا، چل جائے گا، میری آواز آ رہی ہے، میں آپ کا لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تصویر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا، آداب مجلس کے خلاف ہے ادھر دیکھنا، یہ درس ہے کربلا والوں کا۔ اگلے دن ایک اور نوجوان ابرار صاحب کے پاس آ گیا، کہہ لیں گے مولانا وہ جو کل لنڈن والے نوجوان آئے تھے نا، میں راستے میں کھڑا تھا، اتفاق سے میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ایک اہل علم کی محفل میں 5 منٹ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے رابطہ رکھو تاکہ تمہیں حلال محمد اور حرام محمد کا پتہ چلے۔ حدیث میں ہے عالم بعمل کی صحبت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ عالم کی صحبت میں 1 لمحہ بیٹھ، لیکن ہر عالم کی صحبت میں نہیں، اس عالم کی صحبت میں کہ جس کے دل میں اس کی ولا ہو کہ جس کی 1 ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس مولوی کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق پہ تھا یا عمران کا بیٹا حق پہ تھا۔ تو قبلہ نے بندوبست کروا دیا۔ اگلے دن وہ نوجوان مولانا مجھے تو کل ہی پتا چلا، اتفاق سے اگر میں نہ آتا تو یہ بھی مجھے پتا، کل مجھے پتا چل گیا آپ کی صحبت میں 5 منٹ بیٹھنے سے کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے، تو میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی بخشا جائے۔ یہ جو میرے دوست آئے تھے نا کل لنڈن والے، وہ تو ملازمت کرتے ہیں، 2-2.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے، میری امریکہ میں اپنی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے، ارب پتی آدمی ہوں، ارب۔ انہوں نے بھی ایک بریف کیس بڑھایا مولانا ابرار صاحب کی طرف کہ قبلہ اس میں کوئی 40 سے 50 لاکھ کے ڈالر یہ رکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ میرا باپ بھی بخشا جائے۔ باپ ہے آخر، چاہتا ہوں باپ بخشا جائے۔ تو قبلہ نے پوچھا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نماز قضا ہیں جو میں نے پڑھانا ہے؟ زیر اللہ مسکرا کے کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ نے تو الحمدللہ زندگی میں نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی، جب فوت ہوئے تو نماز فجر پڑھی، اس کے نماز تہجد پڑھی، اس کے بعد نماز فجر پڑھی، وہ مصلی پہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، نماز تو ایک بھی بابا کی قضا نہیں۔ تو قبلہ نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ پھر روزے کتنے سالوں کے ہیں جو میں نے رکھوانے ہیں؟ کہہ لیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ تو رجب شعبان کے مستحب روزے نہیں چھوڑتے تھے، واجب روزہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ نے کہا اچھا تو حج ان کا ذمہ ہوگا؟ کہنے لگے بابا الحاج تھے،
واجب حج تو جوانی میں کر چکے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہے، مخیر آدمی تھے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جاتے کہ مولانا اچھا خدائی ٹیکسز زکوٰۃ وغیرہ ان کے ذمہ ہوگا، یہ جو آپ بریف کیس بھر کے لائیں، کہنے لگے زکوٰۃ تو ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچا دیتے تھے، غرباء و مساکین کو، بعد میں جب فصل اترتی تھی تو کیلکولیشن کر لیا کرتے تھے۔ تو کہ بڑا برار صاحب حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا نماز ان کی ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کے ذمہ نہیں، زکوٰۃ ان کی ذمہ نہیں، تو یہ جو ڈالر بھر کے لائے ہو ان کا میں نے کرنا کیا ہے؟ اب جو نہ سمجھے گا مجھے لاہور تک دکھ رہے گا، کہنے لگے مولانا کرنا کروانا کچھ نہیں ہے، اب کیا کروں، کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن باپ ہے، مجبوری ہے، بس معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرا باپ جو تھا نا وہ علی کی ولایت کا منکر تھا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، وہ 12 ائمہ کی امامت و حیدری، وہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا منکر تھا کہ بلا یہ رکھ لیجئے، ڈالر رکھ لیجئے اور کسی مومن کامل کو دے دلوا کے علی ولی اللہ پڑھوا دیجئے، 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار کروا دیجئے تاکہ باپ بخشا جائے۔ تو قبلہ ابرار صاحب نے اس بریف کے اس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں، کہا بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے بابا وہاں پہنچ چکے جہاں منکران ولایت۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، نعرہ تکبیر، ہاں مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حق، حیدریہ، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت ذوق سماعت آپ کا، مجھے فخر ہو رہا ہے اس بات پہ کہ آپ نے میرا ایک لفظ بھی ابھی تک ضائع نہیں ہونے دی، اور ہر بندہ، بچے، جوان، بزرگ سب متوجہ ہیں۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ کچھ نمازیں رہ گئیں، کچھ روزے رہ گئے، حج واجب تھا ادا نہیں ہو سکا، یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد آپ جو فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، مجلس سے ایصال ثواب، قرآن خوانی کرواتے ہیں، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچنا، یعنی مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس طریقے سے نجات کے لیے 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا عقیدہ شرط ہے، اسی طریقے سے نجات کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا بھی شرط ہے، اور ہے یہ نہیں؟ عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟ پوری سورہ توحید موجود ہے قرآن مجید میں، عقیدہ توحید ہمارا کیسا ہو؟ سورہ توحید بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ احد میں اور واحد میں فرق ہے، مولانا بہتر جانتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن احد وہ ایک ہوتا ہے جو دو نہ ہو سکے، جو مرکب نہ ہو، واحد وہ ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائے، 2 سے 5 ہو جائے، 5 سے 12 ہو جائے، 12 سے 14 ہو، بولو یا میرے۔ اسی لیے نبی نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں، 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 5 ہو گئے، 5 سے 12 ہو گئے، 12 سے 14 ہو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ احد ہے، نہ قابل تقسیم ہے، مرکب نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے جسے 14 سجدہ کریں، جسے 14 سجدہ کریں۔ ایک نعرہ مل کے سارے، حیدری لم یلد ولم یولد۔ شان توحید یہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی میرے امیر آقا نے اور جناب سیدہ نے مل کر توحید کا یوں تحفظ فرمایا۔ مولا امیر نے جب بھی جہاں بھی اپنا تعارف کروایا، فرمایا لوگوں سنو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اور سیدہ نے جب
بھی پکارا، نام لے کے نہیں پکارا، فرمایا یا ابل حسن، او میرے حسن کے باپ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شان توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے، میری بیٹی زہرا کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا۔ اوہ اللہ کا کوئی کف نہیں ہوتا، علی کا کف زہرا موجود ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ تو میں کہنا یہی چاہ رہا تھا، مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا، مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ مغفرت، ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ فرق یہ ہے ان میں کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق 14 سے۔ بولو یار، اجازت ہو تو ایک ایک آیت پڑھ دو قرآن کی۔ قرآن پڑھنا بہت بڑا ثواب۔ عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن صحیح العقیدہ مومن کو بخشے گا ضرور، اور شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور۔ بولو یار، ایک ایک آیت پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ، عقیدہ مغفرت پہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے بعد امجد جوہری صاحب آ رہے ہیں۔ امجد جوہری صاحب ماشاءاللہ طالب جوہری صاحب کے فرزند ہیں، اور وہ آپ کو ایک ایک سانس میں 20 آیتیں سنائیں گے۔ والد صاحب ان کے پڑھتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن میں اگر 2 آیتیں پڑھ کے آپ کو یاد کروا کے جاؤں تو بہتر ہے، میں آپ کو یاد کروانے۔ آئے مغفرت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ سنیں گے تو لطف لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، یا عبادی اے میرے بندو جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، گناہگار ہو تو میرے نا، لطف نہیں لیا آپ نے جو لے گا، گناہگار ہو لیکن ہو تو میرے نا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ توجہ ہے۔ ایک بات کہوں، جوان بیٹھے ہو، اللہ کرے کسی جوان کے دل میں میری بات اتر جائے تو مجلس کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھنا، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں 10-12 سال مدارس میں تعلیمات اہل بیت حاصل کی ہیں، 16 سال بیٹھ کے میں نے پڑھایا ہے۔ ابھی میرے نام کے ساتھ لگا ہوا مولانا ضمیر نقوی سکھر میں 16 سال ایز اے پرنسپل رہا ہوں۔ ابھی تو میں لاہور میں رہتا ہوں۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، کوئی مومن ارادہ کر بھی لے مجلس پڑھانے کا تو سکھر کا سن کے ڈر نہ جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رہائش میری لاہور سکھر میں رہا ہوں، 16 سال رہا ہوں۔ ظاہر ایک بڑا عرصہ ہے تو لوگ مجھے سکھر کے حوالے سے ہی جانتے ہیں۔ تو ذمہ داری سے، طالب علمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جوان سر اٹھائے، میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر سنو، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا حسن بصری یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ گناہگار جنت میں جائے گا تو کیسے؟ گناہگار کے جنت جانے پہ مجھے تعجب ہے، ایک گناہگار بندہ پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ حسن بصری غلط کہہ رہے ہیں، وہ لطف آپ نے خود لینا ہے۔ حسن بصری غلط کہہ رہا ہے، فرماتے ہیں مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا؟ خدا بڑا کریم ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔ دیکھنا ہو نا کہ خدا کتنا کریم ہے۔ ایک بات میں کہوں، جوان سر اٹھائیں، خدا کو سمجھنا ہو نا تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا۔ خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ یار جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ تو سر ہلاؤ۔ ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ دو جملے ہیں، ذرا ہیں مشکل، سوچ رہا ہوں آپ کیسے لیں گے ان جملوں کو، لیکن اچھا ظرف کے لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ حیدری، ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ ماں والے بیٹھے ہو یار، جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں، ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس الہی نمائندے کی قدر کرو۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا۔ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں مولا امیر فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ میرے سامنے سارے مرد بیٹھے ہو، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے سالوں میں مردم شماری ہوئی ہے، آپ نے فارم پر کیے ہوں گے۔ مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا ہوتا ہے۔ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم۔ اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یار کیا عظیم بات ہے، خدا کی قسم میں خود لطف لیتا ہوں، 1000 مرتبہ دہرا چکا ہوں، لیکن جب یہ بات کہتا ہوں تو عجیب کیف محسوس کرتا ہوں، میں عجیب کیف محسوس کرتا ہوں۔ یہ شرط بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں الہی نمائندہ ہے۔ او بولو یار میرے ساتھ، بات سمجھ آئے تو بولنا۔ یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، یہ عورت کا پیار نہیں ہے، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ایسی مجلس کون آپ کو سنائے؟ یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے تم سے پیار کرتا۔ دلیل ہے میرے پاس، ٹھوس دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے، توجہ، دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے نا، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ وہ بولو یار، وہ اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ سوچو، وہ جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ جب ماں ایسی ہے خود کیسا ہوگا؟ کون ماں، سر اٹھانا، کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی؟
اور سب سے پہلے مان جانے والی. پتہ نہیں آپ نے لطف لیا کہ نہیں لیا. دعائے کمیل میں میرے امیر مولا فرماتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات، اے جلدی مان جانے. اچھا ایک بات یاد آ گئی آپ کی محبتوں کو دیکھ کر. حضرت بہلول دانا کو جانتے ہیں؟ دانائے آل محمد بازار کے چوک میں بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کے. لوگ تماشائی اکٹھے ہو گئے. ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا جو حضرت بہلول کو جانتا تھا. یہ دیوانہ نہیں، یہ دانائے آل محمد. آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے خالق و مالک سے محو گفتگو. ایجنڈا کیا ہے؟ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا. اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر. اس عارف شخص نے پوچھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا اللہ مان گیا ہے. شاباش حیدری. بولا کرو یار، ایسی باتوں پہ بھی نعرے لگایا کرو. سری الرضا ہے وہ. مولا امیر فرماتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی مان جانے والی ذات، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات. توجہ ہے؟ خدا اللہ مان گیا ہے. کائنات کی قیمت کا جملہ دینے چلوں سر اٹھانا. اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں مان. وقت تھا، گزر گیا. شام کا وقت ہوا. اسی عارف شخص کا گزر ہوا ہے قبرستان کے پاس سے. کیا دیکھا؟ قبرستان ہے اور قبرستان میں اکیلے بیٹھے ہیں جناب بہلول. لگ رہا ہے کسی سے باتیں کر رہے ہیں. تو پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے حضرت؟ کہنے لگے وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا. کیا؟ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش. اس نے کہا معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ کہا معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا، اب بندے مان گئے ہیں. اور میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں. میرے بھائیوں بچوں، مجھے بتاؤ اس سے بڑی یار میں کیا مجلس پڑھوں، اس سے بڑا کیا درس دوں آپ کو. آج معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آج اپنے مالک کو منا لو، آج منا لو. آج زبان آزاد ہے. دعائے کمیل پڑھ سکتے ہو، یا رب یا رب یا رب کہہ کر پکار سکتے ہو، سجدے میں پکار سکتے ہو. آج گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو. ہاتھ آزاد ہیں، ہاتھوں کا کشکول بناؤ بارگاہ توحید میں. وہ ماننے کے لیے تیار ہے. پچھلے سال اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی. میدان عرفات میں بیٹھے تھے، علماء نے تقریریں کی. چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بھی کہے. میں نے کہا میرا اللہ تیرا حکم ہے، ہم گناہگاروں کو تیرا حکم ہے اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. بلکہ جب ہم گناہگاروں کے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تیرے در پہ کھڑے ہیں. تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ. اور وہاں مجھے محسن نقوی شہید کے اشعار یاد آ رہے تھے. بعض اوقات مجمع آپ کو سنا رہا ہوں ورنہ میں چھوڑ جاتا. شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں. اگلا شعر تو الہامی بات کہہ دی. شہید نے فرماتے نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا. وہاں میں نے ایک شعر پڑھا، میں آپ کو سناتا ہوں. میری ساری تقریر ایک طرف، یہ شعر ایک طرف. سنو گے زندگی بھر لطف لیتے رہو گے شعر سے. شاعر نے تخیل یہ بیان کیا کہ جبل رحمت سامنے عبد گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے. حاطف غیبی کی طرف سے جو خوشخبری مزدہ آتا ہے نا، اسے شاعر نے بیان کیا ہے. کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا. بندے سے کیا مقابلہ. سری الرضا کہا اللہ مان گئے، بندے مان گئے ہیں. اب بندے مان گئے ہیں، اللہ نہیں مان.
اب معاملہ ہے میرے ہاتھ میں میرے بھائیو، آج آپ کے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ زبان آزاد ہے، پڑھو قرآن، زبان آزاد ہے، دعائے کمیل پڑھو، آزاد ہے زبان، ہاتھ بلند کر کے کہو یا رب یا رب یا رب، رب ارحم ضعف بدنی، پڑھو دعائے کمیل، مانگو اللہ سے معافی۔ آج معاملہ، ڈرو اس وقت سے کہ جب یہ زبان گنگ ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے، اور میرے بھائیوں پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اپنی مرضی سے ایک مرتبہ بھی یا رب زبان سے نہ کہہ پاؤ گے۔ آج وقت ہے خدا کو منا لو، آج وقت ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ یہ مجھے بآواز بلند تر صلوات۔ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 4115 بجے تک آپ نے پڑھنا ہے۔ واہ واہ، بسم اللہ۔ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، 4:15 بجے تک شاید مراد ہے اس سے، ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہا؟ اب امجد جوہری صاحب لیٹ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابرار صاحب سن رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد دوسری مجلس کی فیس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے آگے جا کے مجلس پڑھنی ہے مغربین کے بعد، کہاں؟ نارووال، سفر ہے میرا بڑا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجلس کا کنیکشن ٹوٹ جائے۔ دعا کریں گے اللہ کرے کہ پہنچ جاؤں گا میں۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ یار ذاکر آپ کا لیٹ ہو رہا ہے، پریشان میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے مجھے، اب دوسری مجلس کا میٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، مولانا عادل آدمی ہیں میرے بانی، تو یہ انہوں نے تو مجھے دعوت دی ہے تو انصاف تو کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نمازیں پڑھانی ہیں انہوں نے تو عدالت تو کریں گے۔ توجہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آج معاملہ آج خدا کو منا لو، آج خدا کسی شے کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہگار مومن کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ او بھائیو، ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، کون ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی۔ یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار میرے سامنے نہ آنا، گولی مار دیں گے، قانون اس کے پیچھے، پولیس اس کے پیچھے، معاشرے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، لیکن ماں ہے، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں کو سمجھاتی ہے، دل کا برا نہیں۔ آپ کے اور میرے صادق پیغمبر فرماتے ہیں، ایسی 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے، ایک خالق کا پیار بنتا ہے۔ سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود اللہ کیسا ہوگا۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سنا ہے، میں بہت مطمئن ہوں۔ خانے وال میں پچھلے دنوں مجلس پڑھ رہا تھا میں، ایک سرجن ڈاکٹر تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی اور پورا 1.5 گھنٹہ میں نے ماں پہ تقریر کی۔ میں کسی علاقے میں آیا اور مجھے کبھی آپ نے یاد دلایا تو میں ماں پر آپ کو مجلس سناؤں۔ ماں پہ مجلس پڑھی میں نے، توحید ماں کے ذریعے سمجھائی۔ اتنی لمبی داڑھی والا ایک اہل حدیث کھڑا ہو، آگے بڑھا، کہا شاہ جی اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ غسنا سید میں اہل حدیث ہوں، سرجن ڈاکٹر ہوں، یہ میرا کلیگ ہے، 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں شیعوں کی مجلس میں جانا حرام سمجھتا تھا، مجبوری میں آنا پڑا کہ میرا کلیگ تھا، ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کام کر رہے، تو مجھے آنا پڑا نہ چاہتے ہوئے، لیکن یہاں آپ کی 1 گھنٹہ مجلس سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے 65 سال زندگی کے برباد کر دی۔ ایسی توحید
میں نے اپنے علماء سے نہیں سنی جو یہاں آ کے مجلس حسین میں نے سنی ہے۔ اور اس نے کہا سید مجلس پڑھ لو اور آج ایک کام کرو، آج یا میرے ہو جاؤ یا مجھے اپنا بنا لو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماں میرے قبلہ خدا بڑا مہربان ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اگر کوئی بیٹا ماں سے لڑ کے دھکے دے کے ماں کو گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے ماں کو دھکا دے کے چلا جائے، دفع ہو جائے، نکل جائے گھر سے، چند دن واپس نہ آئے، اس نافرمان بیٹے کے لیے نہ ماں کو دن کو نیند آتی نہ رات کو نیند آتی۔ فرض کیجئے کہ لمبے عرصے کے بعد آدھ رات کے ٹائم دروازہ کھڑکے اور ماں نالین پہنے بغیر دوڑے اور جب دروازہ کھولے تو سامنے وہی نافرمان کھڑا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہے کہ جو اس وقت ماں کی خوشیوں کو ماپ سکے کہ ماں کتنی خوش ہوگی؟ ایسی 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے۔ جب کوئی نوجوان گریبان پہ ہاتھ رکھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے میرا اللہ میں تو اسے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، ماں سے 70 گنا وہ پروردگار اس گناہگار پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہاں رہا میرے بندے اتنی دیر تو کہاں؟ ایک مسجد، فیس بک پہ میں نے ایک جملہ پڑھا، بعض جملے بہت اچھے آ جاتے ہیں۔ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا میرے بندے جب گناہوں سے تھک جانا تو اندر آ جانا۔ حیدری۔ اور میرے بھائیو خدا فقط توبہ قبول ہی نہیں کرتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صدری باتیں تو نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا فقط توبہ قبول نہیں کرتا، وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، باران رحمت نہیں ہوئی، لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی جانور بھوکے مر رہے، دعا کریں باران رحمت ہو، قحط ختم ہو۔ حضرت نے ایک میدان میں جمع کیا مخلوق خدا کو، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہتے تھے کہ ہاتف غیبی کی ندا آئی، موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار اور میرا نافرمان شخص موجود ہے کہ جب تک وہ مجمع میں رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں۔ حضرت نے مجمع کی طرف خطاب کیا، جو بھی ہے نکل جائے تاکہ باران رحمت ہو، جو بھی ہے نکل جائے۔ یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا، آنکھیں بند کی، رابطہ کیا مالک تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے، میں نکلوں گا میرا اللہ میں ذلیل ہو جاؤں، میں زندہ رہنے کے قابل نہ رہوں گا، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے میرا اللہ۔ لفظ معافی آیا، گھٹائیں چھانے لگی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، باران رحمت ہوئی، جل تھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بار گئے توحید میں عرض کرتے میرا اللہ وہ گناہگار تو نکلا ہی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب وہ میرا ہو گیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اگلا جملہ سنیے گا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ گناہگار ہے کون؟ میں تیرا کلیم ہوں، نبی ہوں تیرا، مجھے بتا وہ ہے کون؟ کہا موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب میرا نافرمان تھا اس کا نام میں نے تجھ پہ ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ میرا ہو گیا، اب تو میرا ہو گیا۔ نوجوان بھائیوں میں اس سے بڑی کیا مجلس سناؤں یار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آج وقت ہے اپنی توبہ کو مؤخر نہ کرو کہ ابھی جوانی ہے، بڑا وقت پڑا ہے۔ اگر یہ سوچو گے اللہ توبہ کی صلاحیت سلب کر لے گا، گناہگار مرو گے، وقت بڑا مشکل ہے قبر کا۔ آج کروڑہا پیشانیاں زمین میں دبی پڑی ہیں جو حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں، کاش دنیا میں جا کے ایک مرتبہ ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، انہیں موقع نہیں ہے۔ وہ میرے بزرگوں آپ کو موقع ہے، مجھے موقع ہے، جوانوں کو موقع ہے، آج مناؤ اپنے خالق کو۔ آج تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی، موضوع میرا یاد ہے یہ بھول گئے، عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے کہ خدا
صحیح العقیدہ مومن کو بخشے گا ضرور۔ عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور۔ بولو یار 14 کے ماننے والے بیٹھے ہوئے۔ اس پر بھی ایک آیت پڑھتا ہوں، عقیدہ شفاعت۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی۔ آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، ساتھ میں بھی آپ کا بڑا دے رہا ہوں، ورنہ میں گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں چند منٹ اور، میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے اسی مجلس میں دکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح العقیدہ مومن کو قیامت کے دن اللہ بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو سر اٹھا کے بیٹھو، میں نے وعدہ کیا ہے تو میں آپ کو دکھا کے چاہتا ہوں۔ ایسی مجلس آپ نے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے مولانا آ گیا ہمارے علاقے میں، ایسی مجالس نہیں پڑھی جاتی جس فراغ دلی سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں، اب چونکہ میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا میں ایک مثال فرض کر رہا ہوں اور نام بھی فرض کر رہا ہوں، اگر اتفاقاً کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو معاف کیجئے گا۔ مثلاً قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور حساب و کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے۔ غور ہے یا نہیں؟ ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے مجلس میں، اور اگر کبھی کیمرہ مجلس میں نہ لگا ہوا ہونا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے ہیں، جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فضائل اہل بیت سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے اللہ کے ہاں کھلا آئے گا، اور اگر کوئی بیچارہ پریشان بیٹھا ہے تو اس کی تصویر بھی وہاں پریشانی والی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی کیسی تصویر اللہ کو بنواتے ہیں۔ کیمرے اللہ کی طرف، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ من المہد الی اللحد، فیڈ۔ اسی لیے میں نے سائنسی رسالے میں پڑھا، مطالعہ کرتا ہوں اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک سائنسی رسالے میں پڑھا کہ انسان کی جو آواز زبان سے نکلتی ہے فضاؤں میں فنا نہیں ہوتی، نہ آواز فنا ہوتی ہے نہ تصویر فنا ہوتی ہے، یہ قیامت تک فضاؤں میں، اور سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں، میں نے پڑھا، کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں جن کے ذریعے سے آج سے ہزارہا سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کے خطبات اور ان کی تقاریر جو آج بھی فضاؤں میں موجود ہیں ان کو ریکارڈ کر کے کیچ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب سے میں نے سائنسی رسالے میں پڑھا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی تقریر سننے کا شوق نہیں، میں تو مقام غدیر سے پیغمبر کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں۔ حیدری کیسا عظیم منظر ہوگا، خدا کی قسم ہے کہ منزل غدیر ہوگا، نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور فرما رہے ہوں گے من کنت مولا ہو، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ انقلاب جلدی آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے۔ آواز بھی محفوظ ہو رہی ہے، یہ جو میرے مولا کے مداح خان کہتے ہیں نا کہ بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ، یہ جو کہتے ہیں نا اس میں فائدہ فقط پڑھنے والے کا نہیں ہے، فائدہ آپ کا بھی ہے کہ وعدہ پروردگار کے مطابق قیامت کے دن جب ہم سے روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکیں مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں، اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھو۔ مل کے حیدری فضاؤں میں علی علی کی گونج ہماری محبت اور ولا کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے۔ بہرحال سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے، مثلا میں نام فرض کر رہا ہوں، غلام حسین نامی مومن ہے، اسے قیامت کے دن بارگاہ توحید میں لایا گیا حساب و کتاب کے لیے، کلک کیا
حساب آنا شروع ہو گیا. درمیان میں ایک لکیر لگی ہوئی ہے. اب غلام حسین کا حساب ہو رہا ہے, میں نے آپ کو دکھانا ہے. درمیان میں ایک لکیر لگی ہوئی ہے, 3 خانے بائیں طرف بنے ہوئے ہیں, 3 خانے دائیں طرف بنے ہوئے. جو بائیں طرف 3 خانے, پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک, دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر, آخری خانے میں لکھا ہے منافق. جو دائیں طرف 3 خانے ہیں, پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم, دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار, آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو نوجوان پڑھا لکھا کہ مولانا یہ دائیں خانے اور یہ بائیں خانے, یہ ذاکری اور خطابت آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ میں دینی طالب علم ہوں, غیر ذمہ دارانہ بات کہنا حرام سمجھتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. وہ دائیں طرف والے لوگ, وہ بائیں طرف والے لوگ, یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پہلے ادھر آئیے, بائیں طرف پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک, اس کے اوپر کراس پڑا ہوا ہے. یہ غلام حسین مشرک نہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے, زندگی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے, مشرک کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ نیچے لکھا ہے کافر, اس پر بھی کراس ہے. یہ کافر بھی نہیں ہونا بھی چاہیے کہ زندگی ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق, اس پر بھی کراس ہے, اور کراس ہونا بھی چاہیے. ماں کی گود سے علی علی کرنا شروع کیا, علی ولی اللہ کی آذانیں دی, تو منافق کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے. اب ادھر آئیے, پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم, اس کے اوپر کراس. یہ غلام حسین معصوم نہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے, معصوم ہے بھی نہیں. معصوم تو یا نبی ہیں یا 14 معصوم. نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار, آپ نہ گھبرانا, غلام حسین کی بات ہو رہی. آپ تو ماشاءاللہ میرا حسن ظن ہے, سارے مومن نیکوکار بیٹھے. ایک جگہ میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بات نہیں کر رہا, ایک بزرگ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیے, یہ سارے ہی غلام حسین بیٹھے. مومن نیکوکار پر بھی کراس ہے. یہ مومن نیکوکار کی یعنی متقی کی تعریف یہ ہے جو ہر واجب کو ادا کرے, ہر حرام سے اپنے آپ کو بچائے, وہ ہے مومن نیکوکار متقی. اللہ عادل ہے, ایسا بندہ میرٹ پہ جنت پہ جائے گا. اللہ کہے گا میری جنت کے 8 دروازے ہیں, جس سے چاہے علی علی کرتا جا. اس کو سفارش شفاعت کی ضرورت نہیں. اس پر بھی کراس ہے. یہ بیچارہ غلام حسین مومن نیکوکار بھی نہیں. آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار, اس کے اوپر ٹک لگا ہے. تھک گئے ہیں تو تقریر چھوڑ دوں. یار فیس تو اگلی بانی نے دینی ہے, آپ کیوں پریشان؟ آپ تو فراغ دلی سے سنو. ٹک لگا ہے اس کے اوپر, ٹک. یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن بیچارہ گناہگار ہے. پھر کلک کیا تو ٹھک کر کے حساب آ گیا. لکھا تھا مثلا اس مومن نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری. یہ خیرات ہے باب مدینۃ العلم کی. مولانا یہ باب مدینۃ العلم کی خیرات ہے. اگر میں چاہوں تو اسی موضوع کو اتنا لمبا کر دوں کہ اذان مغرب آ جائے, اور کسی مومن کو سر نہ ہلانے دوں میں, جس طرح آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ انہماک کے ساتھ. لیکن میں بہت جلدی چھوڑ رہا ہوں, جو مجھے ٹائم دیا گیا اس کے بعد آگے نہیں بڑھوں گا, کیونکہ پہنچ گئے. رائے بینڈ کراس کیا, ابھی 1 ہی گھنٹہ لگنا ہے, کون سا دیر. درود پڑھے محمد والے محمد. لیکن میں نے 4:15 سے 1 منٹ آگے نہیں جانا, جو مجھے کہا گیا اس کے آپ قدر ہے. توجہ ہے, تھک گئے ہیں تو چھوڑ دوں. اچھا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مل کے بلند آواز رسالت, یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا حیدری یا اللہ. بلند صلوات, صلی اللہ محمد. کلک کیا تو ٹھک کر کے حساب آنا شروع ہو گیا. لکھا تھا اس مومن نے, غلام حسین نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری. 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا, بچہ تھا, ابھی احکام واجب نہیں ہوتے, وہ نکال دیجیے. باقی بچے 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے. مثلا لکھا تھا کہ 55 سال میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی, 15 لاکھ گناہ کی.
مولانا تشریف فرمائے میں نے پڑھا ہے اور مطالعے کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں ذمہ دار طالب علم ہوں، قوم کا ایک لمحہ برباد نہیں کرتا، جو پڑھتا ہوں وہ سناتا ہوں۔ حدیث میں نے پڑھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی۔ اب میں لفظیں تول کے بات کر رہا ہوں، جو مجلسی لوگ بیٹھے ہیں لفظوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئیں، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ اب اگر اللہ کر دے معاف 1 لاکھ نیکی کم پڑ گیا، پر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔ اس نے خود وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے۔ اگر معاملہ ہو گیا فضل سے، اس لیے مولا امیر فرماتے ہیں دعائے کمیل میں اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ۔ یہ ہمیں دعا تعلیم فرمائی، وہ تو معصوم تھے، ہمیں کہا کہ یوں بارگاہ توحید میں مانگو، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ نہ کرنا۔ اسی کا ترجمہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تاں بخشے جاون، میں ورگے منہ کا دے۔ معاملہ ہو گیا فضل سے۔ اچھا ہمارے ایک ذاکر اہل بیت تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، خادم حسین آصفی مرحوم، بعض جانتے ہو۔ ہمارا آبائی علاقہ پیر محل ہے، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسن، رہائش میری لاہور میں ہے، لیکن آبائی بیسیکلی ہم زمیندار لوگ ہیں۔ مخدوم ناصر الدین شاہ، مخدوم علی رضا شاہ ہمارے ایم پی ایم این اے بنتے تھے ہمارے عزیز۔ تو وہاں انہوں نے 10 سال مسلسل عشرہ پڑھا، وہ میرا سکول لائف تھی، 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا سرائکی میں، سرائکی کے وہ میر انیس سمجھے جاتے تھے، بہت اچھا سرائکی میں لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، مجھے آج تک یاد ہے، میں بستہ بھی ساتھ تھا، جولی میں رکھا ہوا تھا، سکول سے ڈائریکٹ مجلس میں آتے تھے، کاپی نکالی، میں نے وہ شعر نوٹ کیا، مجھے آج تک یاد ہے۔ کیا بات کہی، کہنے لگے جڈا میں مر وجاں میرے منہ تے لواہے خاک کربل، جڈا میں مر وجاں میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، ایہو تا ہک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا۔ معاملہ ہو گیا فضل سے، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف۔ غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، نظر آ رہے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا دکھانے کا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے، بولو یار، اب مرحلہ عدل آنے والا۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا غلام حسین کی 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی ہے، لے جاؤ اسے۔ میرے نوجوانوں بھائیوں دوستوں، علی ولی اللہ پڑھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے، طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اگر گناہ بڑھ گئے، نیکیاں مومن کی کم پڑ گئیں تو قیامت، اگر عدل قائم ہوا تو بھی قیامت کے دن سزا ہو سکتی ہے۔ علی والے پہ جہنم حرام ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، اس سزا سے بچنا ہے۔ اور اگر کوئی بھی سزا نہ ملے، اللہ کہہ دے غلام حسین کو کھڑا کر دو یہاں، 1 سال کے بعد اس کا معاملہ دیکھا جائے گا، یا 1 دن کے بعد اس کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اور قرآن فرماتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، قیامت کا 1 دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرض کیجئے عدل ہوا، حکم ہوا، لے جاؤ اسے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب فرشتوں نے آ کے دبوچا۔ اچھا ایک بات اور سنیں، استاد العلماء کے جملے ہیں، شفاعت کون کرے گا قیامت کے دن؟ کیا عظیم بات کہی، فرماتے قیامت کے دن حق کے شفاعت اللہ انہی کو دے گا جنہیں دنیا میں حق کے ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ انہوں نے تو نام لیا، بزرگ آدمی تھے، میں نام نہیں لیتا، کہنے لگے فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے فرض کرو، تو اللہ کہے گا نہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑی تھی اس وقت تو تم، آج کس منہ سے آیا؟ اگلا جملہ بڑا عظیم ہے،
فرماتے جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے، عالم ہوتا ہے یار، عالم کی بات ہوتی ہے، میں اپنا عشرہ قربان کر دوں قبلہ کے ایک جملے پہ، 14 بندے سمجھ کے دعا دیں گے، میں مطمئن رہوں گا، عالم کی بات ہے۔ فرماتے جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ اگلا جملہ اگلا ہے بزرگوں توجہ، جملہ اگلا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا، شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا؟ خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تم موجود نہیں تھا؟ حق شفاعت، اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، لیکن میری بات سے کوئی سوء استفادہ نہ کرے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اس لیے میں دینی طالب علم ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ حیدری، کوئی مومن مولائی جوان ماتمی غلط فہمی میں نہ رہے، جو بندہ اس بنیاد پہ اس عقیدے پر گناہ کرتا ہے کہ میں نے تو علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، میں تو علی کا شیعہ ہوں، بس اب میری ذمہ داری ختم ہوگی، میں تو ولایت کا ماننے والا ہوں، اب علی ولی اللہ پڑھ لیا تو اب کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر کیتی رکھ، آپ پھر راہ جانے تے شاہ جانے۔ ولایت اہل بیت متقی بنانے آتی ہے، آوارہ گردی کرانے نہیں آتی۔ حیدری توجہ ہے یہ نہیں؟ امام المتقین کا ماننے والا متقی پرہیزگار بنتا ہے، آوارہ گرد نہیں بنتا۔ وہ میرے قبلہ 14 کے نام یاد کرنے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، کردار چاہیے، کردار رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور سلو کرنا نہ سیکھے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو، باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور جاہل رہ جائے، امام صادق کا ماننے والا ہو جب بولے جھوٹ بولے، امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہو، کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والے کو، امام موسیٰ کاظم کو 7واں امام مانتا ہو، گھر میں آئے تو بم کی طرح پھٹ پڑے، نہ بچے محفوظ، نہ بیوی محفوظ، نہ گھر والے محفوظ، نہ ماں باپ محفوظ، بد اخلاق اور بد زبان بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کردار اہل بیت چاہیے، توجہ ہے یہ نہیں؟ کبھی آپ نے مجھے عزت بخشی تو میں ان بچوں کی نوجوانوں کی خدمت کروں گا، علمی خدمت کروں گا، میرے قبلہ ضروری ہے، یہ مجلس حسین، یہ مکتب حسین ہے، یہ درسگاہ کربلا والوں کی۔ اور یاد رکھنا میرا عقیدہ ہے، میں ماتمی ازادار ہوں الحمدللہ، حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے والا ہوں، خاندانی ماتمی ازادار ہوں اور بانی مجلس ہوں الحمدللہ، 50 سالہ جلسے کا بانی ہوں میں، میرے والد نے جلسہ شروع کیا، یہ 50واں جلسہ ہو رہا ہے الحمدللہ اس سال۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے۔ یار بولا کرو اگر بات سمجھ آئے میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتم ازاداری یہ اجر رسالت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان 14 کی محبت اللہ نے اجر رسالت کے طور پر مانگی ہے اپنے محبوب سے کہہ کے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو، اللہ فرماتا ہے اہل بیت سے ہی محبت کرو، محبت فرضی اہل بیت کی ہے۔ بہرحال میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے، ناراض نہ ہونا،
मातम सिर्फ नमाजी का कबूल। बोलो यार जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है। मेरे नजदीक वो मस्जिद मस्जिद कहलाने की हकदार नहीं जो अज़ा खानों को मातमी बना के न दे। बोलो यार। और वो अज़ा खाना नहीं जो मस्जिदों को नमाजी बना के न दे। 5-7 मिनट रह गए मेरे और मैं मसाइब की तरफ जा रहा हूं। मैंने वो आपको बताना है कि अली छुड़ाएंगे कैसे। याद है मेरा मौजू या भूल गए? हुक्म हुआ, आखिरी जुमला नतीजा दे रहा हूं। हुक्म हुआ ले जाओ 1 लाख नेकी गुलाम हुसैन की कम पड़ गई है। अभी मैं मसाइब शुरू करने वाला हूं। मौलाना आ जाए तो उन्हें बैर रोकिएगा। जब मसाइब खत्म हो तो फिर तशरीफ ले, मसाइब के दौरान ना ले। हाँ आ गए होंगे, पहुंच रहे होंगे, आ जाएंगे, लेकिन मसाइब के दौरान ना है। तवज्जो है आप हज़रत? मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ जो मैं कहने चलूँ, नतीजा दे रहा हूँ। और जुमला सुन के दिल में ठंडक पैदा हो जाए ना तो मेरे लिए दुआ कर देना। ये बिजली है ना, करंट, इसके 2 असर हैं। ये एक ही वक्त में हीटर भी जलाती है, AC भी चलाती है। मेरे मौला अमीर के फजाइल के भी 2 असर हैं। अली की फजीलत सुन के मुनाफिक के दिल में हीटर जल जाता है, मोमिन के दिल में AC लग जाता है। सारे मिलके हैदरी। अगला जुमला मैं ना कहूं तो मुझे तसल्ली नहीं होती। मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब किबला का जुमला है, सोने के पानी से लिखने के मुतरादिफ जुमला, सर उठाना, किबला का जुमला सुनना। किबला फरमाते हैं नाम अली सुनता हर कोई है, कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता है। सारे मिलके बोलो हैदरी। हुक्म हुआ 1 लाख नेकी कम। अब मैंने दिखाना है मौला अली छुड़ाएंगे कैसे। हुक्म हुआ 1 लाख नेकी कम पड़ गई गुलाम हुसैन की, ले जाओ इसे सजा दो। अब जैसे ही फरिश्तों ने आके दबोचा तो आदत तो माँ की गोद से बनी हुई है, जब भी कोई मुसीबत आई कहा या अली। गुलाम हुसैन के मुंह से निकला या अली या अली या अली मदद। शाफ़े महशर की हैसियत से मेरे मौला अमीर मौजूद थे। अली की निगाह पड़ गई। मौला अली ने देखा, आगे बढ़े, जानते हैं, इस्तिफसार किया मामला क्या है। फरिश्तों ने हाथ बांध कर किया, तवज्जो, हाथ बांध कर किया या अमीरुल मोमिनीन 1 लाख नेकी आपके मानने वाले की कम पड़ गई है। अब अगर अली ने कह दिया कि मेरी नेकियों में से ट्रांसफर कर दो तो फरिश्तों को जुर्रत नहीं पूछने की कि शबे हिजरत वाली या ज़रबत वाली। अब दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। खुदा हमें बख्शेगा भी जरूर, 14 हमें छुड़वाएंगे भी जरूर, लेकिन खुदा गवाह है हम रोते इसलिए नहीं हैं कि हमें लालच है कि हम रोएंगे तो ज़हरा का लाल हमें छुड़वाएगा। बतूल का बेटा तेरी ज़ात से हमारा अहद है, हम बख्शे जाएं या न बख्शे जाएं ये हमारा मुकद्दर। लालच में नहीं रोते, तुझे रोते सिर्फ इसलिए हैं कि तेरी माँ ने कहा था मेरे गरीब पे रोएगा तो। रोते इसलिए है कि तेरी लाश पे तेरी बहनों को किसी ने रोने न दिया। बस ज्यादा रो, ज्यादा जहमत नहीं, सिर्फ 5 मिनट की जहमत, 5 मिनट की जहमत। अज़ादारो 63 महमल मदीना से लेके चली थी ज़ैनब, जिनका रिश्ता है औलाद बतूल के साथ। 63 में मैं मक्तल का तालिब इल्म हूँ, मैंने मकातिल का मुताला किया है। 63 महमलों पे बीवियां बच्चे सवार थे जब सादात का काफिला मदीना से चला। और मैंने पढ़ा है मक्तल की किताबों में, जब वाक़या करबला ख़त्म हो चुका, उलमाए मकातिल लिखते हैं फिर भी 40 ऊँट थे जिन पर बीवियों और बच्चों को सवार किया गया। छोटी औलाद वाला शिया हर ऊँट पे 2 सवारियाँ भी हों, 80 सवारी बनती है। लेकिन जिगर फटता है जब हम सैयद सज्जाद का जुमला पढ़ते हैं। मेरा कैदी मौला फरमाता है जब हम शाम के बाजार में दाखिल हुए तो हम सिर्फ 17 अफराद रह गए थे। मसाइल तो पढ़ दिया मैंने, जो एक रस्सी में बंधे हुए थे। और छोटी औलाद वाला मोमिन मुझे बता वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ गए। मैं सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, आप मेरे शरीफ मेज़बान हैं। एक दुआ मांगता हूँ, दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं। दुआ करें अल्लाह मुझे आप सबको, मेरी माओ बहनों बेटियों बानियान मजलिस को मालिक
کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، یہ گناہگار آنکھیں بھی چند مرتبہ ہو کے آئی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور وہاں جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہیں او ظالم نہ مار۔ میری دعا ہے مسافر سید کی اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ جب جائے نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگے، ہو سکے تو میرے بدے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میری بہنیں بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو یا ہمدال سے قصور تک جانا ہونا، اگر لفظ سمجھ میں آگی یہاں نہ رو سکو گے تو مسلح پر عبادت ہو جائے گی جب یاد آئیں گے جملے۔ جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزادارو میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک بے پلانہ اونٹ تھے، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے۔ عزادارو جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا، چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا۔ جب چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ اللہ کرے میں ماتمی کو جملہ ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتا ہے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد رو کے فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ اور حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، سکینہ کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ چند سال پہلے یہی جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ کہا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سفید ریش ماتمی سیدزادہ کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولانا بی بی کا تقابل آج کے بعد عباس سے نہ کرنا، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا جملہ، میرا خدا کی قسم جگر پھٹا ہوا ہے جب سے میں نے اس سید کا جملہ سنا ہے۔ فرماتے مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ رات کا وقت تھا، بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا ایک کالے برقے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی۔ ماتم کا جملہ اگر ماتم کر سکو تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، کریم کی بیٹے کو وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ وشیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا۔ زینب تو کربلا آئی، ماں تیرے ساتھ تھی، اکبر جب زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور جب میرا چکیاں پیس پیس
کھینچ کے پالا حسین، 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا۔ بیٹا زینب تو تلے زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی، میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی او ظالم نہ مار۔ آخری جملے عزادارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد تھے، قبلہ فرماتے ہیں شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ ختم ہوگی مجلس میری، نہ سیدزادیہ دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ اس لیے میرے بارے میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دی۔ ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام رو کے فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی، جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں قیدی پھر بھی گن لیا کیجئے۔ امام فرماتے دروغہ تو اتنی ماتم کر رہا ہے تو لگ سمجھنا ضد کیوں کرتا ہے، اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں نا، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں ہے، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اب آپ کے سامنے ایک دو لعنات سمت فرمالے اور حرف آخر پر جناب علامہ امجد رضا جوہری صاحب شبیہ علم برآمد کروائیں گے۔ میری گزارش ہے جناب علامہ امجد رضا جوہری صاحب سے کہ وہ جلد از جلد ممبر پر تشریف نہیں ہے، اتنی دیر ایک دو لعنات وہ سمت فرما لیں۔ 18 سفر حاضری منظر راجہ جنگ میں مجلس ہے، مجلس وہ 9 بجے شروع ہوگی۔